السلام علیکم، ڈائلاگ ود ہسٹری کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں ہم سب کی خوش قسمتی ڈاکٹر مبارک علی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج جو سوال ذہن میں آتا ہے آپ کو دیکھتے ہوئے وہ یہ کہ ہمارے بارے میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں، میں اپنے شو خبردار میں کرتا ہوں، کالمز میں کبھی کبھار مجھے توفیق ہوتی ہے، تو سلاطین دلی پر، مغلیہ خاندان پر جب کوئی تنقید کی بات کی جائے تو لوگ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ بھئی تم کیا یہ ہندو آتھرز کو، سکھ آتھرز کو، انگریز اور نان مسلمز کو کوٹ کرتے ہو، یہ مسلمانوں کا تمہارا کیا خیال ہے، ان کے گن گائیں گے؟ یہ تو ان کے بہت بڑے نقاد تھے، تم مسلمز کو کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں دیکھتا ہوں کہ ایون مسلم رائٹرز، اور دوسرا آپ دور حاضر کے، میں سمجھتا ہوں تاریخ فرشتہ جو ہوگی وہ ہوگی، اس دور کی تاریخ فرشتہ تو آپ نے مرتب کی ہے، آپ ان کے بہت بڑے کرٹک ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اچھا نہیں، دیکھیں یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی ہندو مورخ یا انگریز مورخوں نے کوئی تاریخ کو بہت زیادہ مسخ کیا ہوگا یقیناً، لیکن دوسری بات آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ جس وقت ہندوستان میں انگریزوں کے ساتھ آزادی کی جنگ چل رہی تھی تو اس وقت ہندو مورخوں نے قوم پرستی کے تحت تاریخ کو لکھنا شروع کیا، اور انہیں یہ سلطنت پیریڈ اور مغل پیریڈ کے دور میں ایک ایسا زمانہ نظر آیا کہ جس میں ہندو مسلم اتحاد تھا، یعنی جس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپوزٹ کلچر پیدا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے خاص نقطۂ نظر سے تاریخ کو لکھا۔ تو ایک تو وہ زمانہ ہے جس کو ہم کہیں گے کہ قوم پرستی کے تحت قومی آزادی کے وقت جو ہے تاریخ لکھی گئی۔ اچھا، اس کے بعد ایک دوسرا پیریڈ آتا ہے جس کو ہم کہیں کہ مارکسسٹ نقطۂ نظر سے تاریخ لکھی گئی، اور اس مارکسسٹ نقطۂ نظر سے یہ تھا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مغل تاریخ کو یا عہد وسطیٰ کی تاریخ کو نچلی سطح سے دیکھا جائے کہ یہ کس حد تک ہندوستان کے عوام کے لیے مطلب کہ مفید رہی ہے اور اس نے کام کیے ہیں۔ تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ یہ حکمراں طبقے تھے، فوجی طاقت ان کے پاس تھی، زمینوں پہ ان کا قبضہ تھا، ریاست کے اداروں پہ ان کا قبضہ تھا، تو جو ہندوستان کی اکثریت تھی ان کا تعلق یعنی ہندو مذہب سے تھا، مطلب کہ ظاہر ہے اکثریت کا استحصال ہوتا رہا، تو انہوں نے اس استحصال کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ میرا خیال سے ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جس کی طرف انہیں اشارہ کیا ہے۔ خاص طور سے اس میں علی گڑھ اسکول کے مطلب کہ جو مورخ ہیں، جس میں خاص طور سے عرفان حبیب صاحب جو ہیں ان کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا رول۔ انہوں نے مطلب کہ یہ بتایا کہ کس طریقے سے مطلب کہ کسانوں کا استحصال جو ہے وہ کیا گیا۔ اچھا، کسان ظاہر ہے ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں خاص طبقے کی ہوتی ہیں، عوام کی نہیں ہوتی۔ ہندوستان کے عوام میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ان دونوں کا ہی استحصال حکمراں طبقے مل کے کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے بھی تنقیدی طور کے اوپر مطلب کہ ان کو دیکھا۔ مثلا میں نے اپنے مغل دربار میں جہاں مغل دربار کی شان و شوکت کو بیان کیا ہے، میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس وقت ایک عام آدمی کی زندگی کیسی تھی، کہ اس کو کھانے کو اس کو نہیں تھا، رہائش اس کی ایک کمرے کی ہوتی تھی، پہننے کو جوتے اس کے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو ایک عام آدمی جس کو ہم کہیں کہ خوشحالی کی زندگی اس کو میسر نہیں تھی، اس کو ہمیں مان لینا چاہیے۔ تو اے ایس بالا نے تو بڑی خوبصورت طریقے سے، میں اس لیے وہ کوٹ کر دیا کہ آپ کے نام سے الرجک ہو جاتے ہیں یہ لوگ کہ جی وہ تو مغلوں کے ویسے ہی خلاف ہیں، چلیں۔ بالا نے ایگزیکٹلی یہی بات کی ہے، بالا نے، کہ بھائی جہانگیر کے دور کا ایک عام آدمی اپنے اسلاف سے 1000 سال پہلے کے اسلاف سے کوئی ایک آدھ انچی امپروو کیا ہوگا، وہیں کا وہیں تھا، اس کے پاس تو پہننے کے لیے موسمی کپڑے بھی نہیں تھے۔ سارے ذرائع، ساری دولت جو تھی وہ حکمراں طبقوں کے پاس تھی، عام آدمی کو اس دولت کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، اور اس کی زندگی مفلسی کی بھی تھی، جہالت کی بھی تھی، تہذیب سے بھی گرا ہوا تھا۔ تو یہ ہندوستان اس عذاب کے اندر رہا ہے، اور اس کو ہمیں مان لینا چاہیے۔ آزادی کے بعد ابھی تک مطلب کہ بہت حد تک عام آدمی جو ہے اس عذاب سے نہیں نکلا ہے، ابھی اس میں بہت وقت لگے گا، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ سر، آپ کا رویہ زیادہ تر منفی رہا ہے سلاطین کے حوالے سے، مغلیہ دربار کے حوالے سے، مغل حکمرانوں کے حوالے سے، ٹو بی پریسائز۔ اچھا، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ جی اچھا، نہیں، اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم حکمراں طبقوں کے استحصال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ عوام دوست نہیں ہے۔ لیکن میں خود بذات خود ذاتی طور پہ اکبر کا کافی معترف ہوں کہ جو اس کی صلح کل کی پالیسی تھی، جس میں اس نے کوشش کی تھی کہ ہندوستان میں
مذہبی بنیادوں سے اوپر ہو کر ہندو مسلمانوں کو سب کو مطلب کہ ایک طرح سے متحد کر کے دیکھے ہندوستان کے اندر، یہ اس کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کی آج بھی مورخ تعریف کرتے ہوئے ہندوستان میں آج بھی وہ ایک علامت کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کی یہ صلح کل کی پالیسی مطلب کہ ہندوستان میں چل نہیں سکی۔ صلح کل جیسی انتہائی شاندار تھیوری پیش کرنے کے پیچھے جو محرک تھا سب سے بڑا، وہ اس کی سیاسی مصلحت تھی، بجائے اس کے کہ ایک اچھی نیت کے ساتھ وہ ایک کام کرتا، اس میں برکت ہی نہیں آئی کبھی۔ ہاں نہیں، وہ سیاسی مصلحت تو تھی، چونکہ دیکھیں ایک حکمراں جو ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا اقتدار جو ہے باقی رہے اور لوگ اس کے اقتدار کے وفادار رہیں۔ بس پھر وہ ایک جعلی سا ایک وہ سلسلہ رہا۔ میں تو ذاتی طور پر اس کی صلح کل کی پالیسی کو بھی، اس کے دین الہی والا وہ جو ڈھونگ اس نے رچایا تھا، میں ذاتی طور پہ کنونسڈ ہوں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہی تھا۔ اس سے یعنی میں اکبر کی بہت ساری خوبیوں کے باوجود جس چیز کو کبھی معاف نہیں کروں گا وہ شاید یہ تھی کہ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود وہ اپنا بحری بیڑا نہیں بنا سکتا، اور اگر بنا چکا ہوتا کیا اتنا ایزی پرے بن جاتا ہندوستان کے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور چھا گئی۔ دیکھیں بات یہ تھی کہ یہ آئے تھے وسط ایشیا سے، تو یہ سمندر سے واقف ہی نہیں تھے۔ درست۔ اکبر نے پہلی بار سمندر جب دیکھا ہے جب گجرات فتح ہوا ہے، جی۔ تب اس نے پہلی بار سمندر دیکھا ہے۔ تو یہ سمندر سے ان کی بری طاقت تھی، یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ طاقت ہے، بس ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بحری بیڑے کی۔ دوسری بات میں اس کے دین الہی کے بارے میں کہوں گا کہ یہ جو دین الہی کا ہے، یہ اکبر کا ایک مخالف مورخ تھا بدایونی، اس نے لکھا ہے دین الہی اکبر شاہی، ورنہ خود ابو الفضل جو اس کا درباری مورخ ہے اس نے لکھا ہے آئین راہنمونی، کہ یعنی رولز اینڈ ریگولیشن فار گائیڈنس۔ تو اکبر کا ایک تھا کہ مختلف مذاہب میں وہ حقیقت کو تلاش کرنا چاہتا تھا، حقیقت کہاں ہے، تو یہ بھی اس کی ایک کڑی تھی۔ وہ کوئی علیحدہ سے مذہب کوئی بنانا نہیں چاہتا تھا، ذوق آگہی تھا اس کا۔ ہاں بس ایک ذوق آگہی تھا، حقیقت کی تلاش، اور یہ اس کے اندر تھی۔ میں اوور آل آپ سے ایک عمومی جائزے کے طور پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سلاطین اور مغلیہ خاندان، ان میں کوئی چیدہ کوئی ایک دو شخصیات تو ایسی ہوں گی، جیسے آپ اکبر کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے ہیں، کون آپ کے حوالے سے اس کی ریٹنگ میں بڑا ہائیسٹ کس کو کہیں گے اور لوئسٹ کس کو کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، ان میں ہائیسٹ سلاطین میں آپ دیکھیں تو میں علاء الدین کو کہوں گا۔ خلجی کو، واہ۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے اقتدار کے حوالے سے اگر وہ کچھ عوام کو سہولتیں دے دے تو اس پہ عمل کرے، اور اسی لیے اس نے جیسے مختلف اشیاء کی قیمتوں کے نرخ مقرر کیے تھے۔ مارکیٹ پالیسی بڑی ہاں، لاجواب، مارکیٹ پالیسی تھی۔ تو علاء الدین اس لحاظ سے مطلب کہ ایک چھوٹا سا شیر شاہ سوری نظر آتا ہے اس میں۔ ہاں نظر آتا ہے، بالکل لگیے۔ اچھا دوسرا یہ کہ آپ جیسے اس پورا پیریڈ ہے نا، اس پیریڈ میں لوگ ان سلاطین کی تعریف کرتے ہیں کہ جنہوں نے جنگیں کی ہیں، ٹھیک، اور جنگوں کو ہمیشہ انہوں نے ہندو اور مسلمان کی جنگیں کہا ہے۔ ٹھیک۔ تو ان بادشاہوں کی تعریف کرتے ہیں، جنہوں نے جنگیں نہیں کی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو میں نے بیکار کے بادشاہ تھے، وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہاں بس جیسے جلال الدین خلجی ہوا، فیروز شاہ تغلق ہوا، چونکہ یہ لوگ جنگ سے ذرا دور رہتے تھے یہ۔ اچھا لیکن مغلیہ دور میں آتے آتے مطلب کہ اب جنگیں ہندو مسلمان کی نہیں رہتی ہیں، بلکہ اب یہ اقتدار کے لیے جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی خاندان میں اقتدار ہوتا ہے یہ ہمیشہ بدعنوانیاں لے کر آتا ہے، چونکہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جو جانشین ہو کسی بھی بادشاہ کے وہ بھی اہل ہوں، نا اہل بھی آ جاتے ہیں۔ اب جیسے جہانگیر جو تھا انتہائی نا اہل حکمران تھا، انتہائی نہ ہے۔ مطلب کہ اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی تو اس وقت ایک آدمی کا مخالف تھا، اس نے اس کی زندہ کھال کھنچوا لی، وہ پھر یہ نشے میں رہتا تھا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا سلطنت مطلب کدھر جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ مہر النساء رن کر رہی تھی۔ تو یہ ہے کہ یہ ایک کے بعد ایک جو بادشاہ ہوئے ہیں خاندان کے اندر، یہ ایک کے بعد سوال مطلب کہ لاتے رہے ہیں۔ تو خاندانی سیاست کہیں بھی ہو، چاہے وہ یعنی پرانی ہو یا موجودہ زمانے میں ہو، خاندانی سیاست جہاں بھی ہوگی وہ زوال پذیر ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ آخر میں ایسے نااہل حکمراں آنے لگیں گے کہ جن میں نہ عقل ہوتی ہے، نہ دانشمندی، نہ سیاست کا کوئی فکر۔ آپ اکبر کے علاوہ کسی ایک کو نمبر 1
قرار کس کو دیں گے؟ ہاں، اکبر کے علاوہ اگر تھوڑا بہت اگر کسی کو مطلب کہ کہا جائے تو پھر وہ بابر ہے، کیونکہ بابر جو ہے اسٹرگل کی ہے، لوگوں میں ملتا بھی رہا ہے، اپنے خاندان کا بھی بہت خیال اس نے رکھا ہے، تو وہ ذرا اس کا کریکٹر جو ہے شاعر بھی تھا، ادیب بھی تھا، تو اس کے اندر وہ جو ایک جمالیاتی ذوق اور وہ بڑی مطلب کہ اس کی تھسک بہت یعنی دلچسپ کتاب ہے۔ جسٹ اے ورڈ اباؤٹ شیر شاہ سوری۔ اچھا، شیر شاہ سوری اگر اور زندہ رہ جاتا تو مغل واپس نہیں آتے۔ میں سمجھتا ہوں تعمیر و ترقی کا طوفان اٹھ کھڑا بہت۔ شیر شاہ سوری انتظامی لحاظ سے چونکہ اکبر نے کافی اس کا انتظام اسی لائنوں پہ ہوا ہے جو شیر شاہ سوری جو مقرر کر گیا تھا۔ ٹوڈر مل بھی شیر شاہ سوری کے وزیر مال تھا، اکبر کا بھی وہ ہوا۔ تو شیر شاہ سوری نے جو تجارت میں ترقی کی، سیاسی طور پہ جو اس نے مستحکم کیا، مالی لحاظ سے جو اس نے استحکام دیا، اگر وہ اور زندہ رہ جاتا تو واقعی پھر مغل کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ سر، a quick word with the perspective of distortion in history, a quick word on سکندر اعظم۔ اچھا دیکھیں، میں یہ جو اعظم کا لفظ ہے، ایک تو میں اس کے بڑے خلاف ہوں، واہ واہ، چونکہ ہم اعظم ہمیشہ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے لوگوں کا قتل عام کیا ہو، جنہوں نے شہروں کو جلایا ہو، جنہوں نے لوٹ مار کی ہو، چاہے وہ مطلب کہ سکندر ہو یا کوئی بھی مطلب کہ جس کو ہم کہیں فریڈرک دا گریٹ ہو یا پیٹر دا گریٹ ہو، یہ سارے یہ دیکھا جائے تو عوام کے قاتل ہیں، یا سیزر ہو، کوئی بھی۔ تو ان لوگوں کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور اپنے زمانے میں تو نہیں لیکن آج کے زمانے میں ایک مورخ کا کام ہے کہ ان کو تاریخ کی عدالت میں لائے اور ان کو بحیثیت مجرم کے کھڑا کر کے اور مطلب کہ ان کو سزا دے کہ انہوں نے دنیا میں کتنا قتل عام کر کے دنیا کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ اور اس پرسپیکٹو میں آپ راجہ پورس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، راجہ دیکھیں، راجہ پورس کا یہ ہے کہ اس نے چونکہ دفاع کیا تھا، لہٰذا جس نے دفاع کیا ہے اس کی آپ کو تعریف کرنی چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا، اور یہ بڑے المیے کی بات ہے کہ کچھ عرصہ ہوا کہ یہاں جہلم کے قریب مونومنٹ بنائے گی۔ ہاں، اس پہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ ایک جارحے کی یاد میں آپ یادگار بنا رہے ہیں۔ دنیا میں شاید ہم پہلی قوم ہوں گے بالکل بالکل جو اپنے حملہ آوروں کی تعریف کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا ان کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ یعنی اپنی ماں کی توہین کرنے والے پر اپنے پوتوں کے نام رکھتے ہیں، سکندر اعظم رکھتے ہیں۔ ہاں، اب یہ سکندر نام، یہ تاریخ سے نافہمی ہے، ناواقفیت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سر، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آفتاب صاحب، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کے نیٹو حکمران انتہائی نااہل اور کرپٹ تھے کہ باہر سے جو آتا گیا وہ آپ کو طاقت و تاراج کرتا گیا؟ بالکل یہ ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے یہ دلچسپ گفتگو سنی۔ ڈاکٹر مبارک علی کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سے ایک بار پھر گزارش کرتے ہیں کہ اس گفتگو کو آگے بڑھانا اب آپ کا کام ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہو یا ہماری لرننگ کا وہ سبب بن سکتی ہو، پلیز اس گفتگو کو، اس ڈائلاگ کو بڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کو بڑھاوا آپ نے دینا ہے۔ چینل پہ یہ گفتگو پسند آئے، علم و فضل کے کچھ دریچے اگر واہ ہوئے ہوں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس سبسکرپشن کا واحد فائدہ جو ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ ہماری ویورشپ، ہماری فالوئنگ کتنی زیادہ ہو، اس کا واحد فائدہ یہ ہے کہ دا ڈائلاگ شوڈ کنٹینیو۔ یہ وہ فلیم جو ہم نے روشن کیا ہے، اس کو بڑھتے رہنا چاہیے۔ علم کی روشنی سے پوری دنیا، ہمارا دماغ، ہماری سوسائٹی منور رہنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔